السلام علیکم دوستو، آج میں ٹیکسلا میں موجود ہوں اور میں ابھی ٹیکسلا میوزیم کے سامنے ہوں۔ ٹیکسلا تقریباً 2000 سال سے زیادہ پرانا شہر ہے۔ اس کا پرانا نام ٹکشاسلا تھا۔ ٹکشاسلا یونیورسٹی قدیم دور کی کئی صدیوں تک معروف تعلیمی مرکز رہا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر بدھزم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ٹکشاسلا یونیورسٹی ایک کورو پرنس دوری اودھانا نے اپنی والدہ گندھاری کی جائے پیدائش پر بنائی تھی۔ ٹیکسلا میوزیم اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے خانپور روڈ پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر 1918 میں شروع ہوئی اور 1928 میں مکمل ہونے کے بعد یہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی ایک ٹورسٹ کوچ ہر ہفتے والے دن اسلام آباد سے ٹیکسلا میوزیم اور دوسرے کھنڈرات کی سیر کے لیے چلتی ہے۔ اس کوسٹر میں فی کس کرایہ 500 روپے ہے۔ ٹیکسلا میوزیم کا داخلہ ٹکٹ 12 سال کے کم عمر کے لیے 10 روپے اور بڑوں کے لیے 20 روپے ہے، اور باہر ملکوں سے آئے ہوئے سیاحوں کے لیے یہ ٹکٹ 500 روپے ہے۔ اس میوزیم میں موجود مجسمے اور نوادرات ٹیکسلا کے قریبی کھنڈرات سے نکالی گئی ہیں۔ یہ کھدائیاں سر جان مارشل کی زیر قیادت 1913 سے 1934 کے دوران کی گئیں۔ آپ جیسے ہی ٹیکسلا میوزیم میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف ایک کارنر میں سر جان مارشل کی تصویر آویزاں ہے اور ان کے زیر استعمال میز کرسی اور دیگر سامان رکھا گیا ہے۔ یہاں موجود نوادرات اور مجسمے ٹیکسلا کے قریب کھنڈرات دھرماراجیکا، بھمالا، جولیا مانسٹری، سرکپ، موڑا مرادو اور بھیڑ ماؤنٹ سے نکالے گئے ہیں۔ بدھ عید کی یہ باقیات اب بھی وہاں موجود ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ ٹیکسلا میوزیم میں گندھارا آرٹ کے بے شمار نوادرات موجود ہیں جو کہ پہلی صدی عیسوی سے لے کر 7ویں صدی عیسوی کے دور کے ہیں۔ گندھارا آرٹ کو کشانی بادشاہ کنشک کے دور میں عروج ملا۔ یہ بدھ مت کا سرپرست تھا اور اس نے بدھ آرٹ یا گندھارا آرٹ اور ثقافت کو بہت فروغ دیا۔ گندھارا آرٹ بنیادی طور پر یونانی، رومی اور مقامی بھارتی آرٹ کے اثرات کا امتزاج ہے۔ اس وقت کے مجسموں میں یونانی طرز کے نقوش اور لباس نمایاں ہیں۔ پرانے دور میں جب کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا تو کسی بھی واقعے یا قصے کو پریزرو کرنے اور اسے بتانے کے لیے سنگ تراشی سے کام لیا جاتا تھا، جسے نیریٹو آرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو اس میوزیم میں بدھ کے کافی واقعات اور کہانیاں سنگ تراشی کی صورت میں ملیں گی۔ جو گوتم بدھ کی والدہ ہے ملکہ مایا، یہ سوئی ہوئی ہے اور اس کو خواب میں ایک ہاتھی نظر آیا۔ دوستو، بدھ مت کی کتابوں میں بہت ساری بدھ جاتک کہانیاں ہیں۔ ان بدھز جاٹکس ٹیلز میں سے ایک کہانی بدھ کے ماں کا خواب کے نام سے روایت کی جاتی ہے، جو کہ اس سٹیلس پر دکھائی گئی ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ قدیم ہندوستان میں لکشمی نام کا ایک شہر تھا جہاں کا حکمران سدودن تھا۔ سدودن کی بیوی کا نام مایا تھا۔ ایک دن وہ محل میں سو رہی تھی کہ انہوں نے عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے ایک سفید ہاتھی کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہو رہا تھا۔ یہ ہاتھی نہ صرف بےحد خوبصورت تھا بلکہ اس کا جسم نیک قدرتی توانائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہاتھی آیا اور مایا کے دائیں جانب جسم میں داخل ہوا اور اس کے بعد مایا جاگ گئی۔ اس خواب کا نجومیوں سے تجزیہ کرایا گیا تو انہوں نے راجا کو بتایا کہ یہ ہاتھی آپ کی بیوی کی بطن سے ایک عظیم اور روشن شہزادی کی پیدائش کا اشارہ ہے جو دنیا کو روشن کرے گا۔ چند ماہ بعد مایا نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام سدھارتھا رکھا گیا، اور یہی بچہ بعد میں بدھ کے نام سے مشہور ہوا اور بدھ مت کی بنیاد رکھی۔ اس کہانی کو ان پتھروں پہ دکھایا ہوا ہے اور یہ اس میوزیم میں موجود ہے۔ یہ گوتم بدھ کا یہ جو اسٹیچو ہے یہ مراقبہ کی صورت میں ہے، جو میڈیٹیشن کی حالت میں ہے۔ یہ کافی چھوٹے چھوٹے بھی اس کے اسٹیچو ہیں جو مراقبہ کی شیپ میں ہے، پر یہ ایک بڑا اسٹیچو ہے جو تقریباً 1700 سال پرانا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ گوتم بدھ کی شادی کا سین ہے، بارات کا سین ہے۔ اس کے بعد جب یہ شادی ہو گئی، گوتم بدھ اور اس کی بیوی یشودھرا محل میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور محل کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو گوتم بدھ ہے وہ یہ اس کا محل میں آخری دن ہے، یہ تصویر ڈپکشن کی گئی ہے
کہ یہ ادھر آ کے اس نے محل کو چھوڑ دیا تھا، ترک دنیا کر دی تھی، اور اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ جیسے اس کا گھوڑا تھا وہ بھی انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو گوتم بدھ کا پہلا واز ہے، جو پہلی اس نے پریچ کیا لوگوں کو، اس کو یہ ڈپیکشن کی گئی ہے۔ یہ دیکھو، یہ چکرا کا نشان بھی ہے جو ان کے دین میں تھا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ جو گوتم بدھ کا یہ ہے، یہ جب وہ شہزادہ تھا تو شہزادے کے ڈریس میں اس کی یہ تصویر ہے۔ اس کو متریا بھی کہتے ہیں، یعنی مستقبل کا بدھ۔ اگر اس کے آپ دیکھیں تو اس میں کافی سارے یہ بدھ کے یہ اسٹیچو ہیں۔ یہ 4 پیالوں کا نذرانہ ہے۔ جب یہ شہزادہ بنا تھا تو اس کو جو ہے نا یہ 4 پیالوں کا نذرانہ دیا گیا تھا۔ یہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک بندر نظر آ رہا ہے اور پیچھے گوتم بدھ کی مجسمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ بندر نے بھی اس کو کچھ نذرانہ پیش کیا تھا، کوئی گفٹ پیش کیا تھا۔ اور یہ جو تصویر ہے، اس میں یہ گوتم بدھ کو ایز اے نگہبان یا ایک بڑے شخص کے طور پہ دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ کافی سارے یہ میڈیٹیشن کی تصویریں ہیں، اور یہ اس کے جو گوتم بدھ کا جو موت کا سین ہے وہ ڈپیکٹ کیا گیا کہ وہ فوتگی کے بعد یعنی وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے جو فالوور ہیں وہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ یہ بدھا کی مجسمے ہیں، یہ پرچار کے انداز میں، تقریر کے انداز میں، یہ عبادت کے انداز میں۔ اور یہ دیکھیں، یہ کافی ساری یہ تصویریں اس کی ہیں۔ یہ ایک پجاری اس کے ساتھ ہے، اور یہ دیا تھامے ہوئے، یہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا۔ دھرما راجی یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے۔ ادھر کے جو کھنڈرات ہیں، جو روئنز ہیں، اس سے یہاں ایک بہت قیمتی چیز یہ لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بدھا کا دانک۔ بدھ مت کی روایات میں ایک مشہور رقاصہ کلچنی یا امراپالی کا ذکر آتا ہے۔ امراپالی ویسالی شہر کی ایک مشہور اور خوبصورت طوائف تھی۔ وہ اپنے حسن، ذہانت، رقص اور موسیقی کی مہارت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ جب امراپالی بدھ سے ملی تو بدھ کی شخصیت اور سکون نے امراپالی کے دل کو چھو لیا، اور پھر اس رقاصہ نے بدھ مت کے اصولوں کو اپنایا اور اپنی تمام دولت دھرم کی خدمت میں خرچ کی۔ امراپالی کی کہانی بدھ مت کے ماننے والوں میں ایک اہم اخلاقی سبق کے طور پہ پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں تو یہ مختلف کوائن ہے، اور یہ گریک کوائن ہے۔ یہ چند ایک گریک کوائن میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ بہت ہی نایاب گریک کوائن۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکسلا جو یہاں پہ ایک یونیورسٹی تھی اور بڑا ثقافتی ہب تھا، کیسے روم اور گریس اور ان کے ساتھ ان کے تجارتی وہ رابطے ہوتے تھے، تعلیم کے لیے لوگ آتے تھے، اور ان کے پیسے ادھر بھی پائے جاتے تھے۔ دوستو، موریہ سلطنت کے مشہور جنگجو حکمران اشوکا نے 232 قبل مسیح یعنی آج سے تقریباً 2253 سال پہلے سلطنت سنبھالی تھی، اور وہ 36 سال تک حکمران رہے۔ کالنگا کی جنگ میں ہزاروں لوگوں کے مرنے کے بعد اشوکا کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، اور وہ بدھ کا پیروکار بن گیا اور خود کو دھرم اشوکا کے طور پہ پیش کیا۔ اس دھرم کو اس نے بہت پروموٹ کیا، اور اس نے کافی سارے ڈیلیگیشن مختلف ملکوں میں بھیجے، اور بدھ مت کو سری لنکا، افغانستان، مشرق وسطیٰ، میانمار، تھائی لینڈ، کمبوڈیا وغیرہ میں متعارف کرایا۔ اشوکا نے بدھ کی عدم تشدد اور اخلاقی اصولوں کو عام کر کے بدھ مت کو ایک عالمی مذہب کے طور پہ پیش کیا جو سرحدوں سے بالاتر تھا۔ یہ مختلف قسم کے سٹون ہیں جو مختلف جگہوں سے ملے ہیں کھدائی کے دوران۔ ہر ایک کے ساتھ اپنی اپنی جگہ لکھی ہوئی ہے، پر یہ بہت قیمتی اور نایاب سٹون ہے۔ اور اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اور اچھے اور تھوڑا بڑے سائز کے پتھر ہیں۔ یہ اسٹوپا ہے،
ایکچوئل اسٹوپا یہ موڑا مرادو میں ہے، لیکن اس کی کاپی بنائی گئی ہے۔ اس کا مختلف اسٹوپا ہیں جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں کھدائی کے دوران۔ یہ اسٹوپا ہے، یہ جولیاں سے آئے ہیں، یہ مرال سے یہ پتھر یہ آئے ہیں، یہ بھی جو ہے یہ بھی مرال سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف اسٹوپے ہیں، اور یہ اگر ان کی یہ وال دیکھیں جو چونے کی بنی ہوئی ہیں اس وقت کی۔ میوزیم میں ایک مجسمہ ہے جس کے اوپر ملمہ کاری ہوئی ہے، یہ 2nd to 3rd سینچری اے ڈی کا ہے۔ میوزیم میں ایک امیج پڑا ہوا ہے، ایک مجسمہ پڑا ہوا ہے جس کو سن گاڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹینڈنگ بدھا ہے، اور یہ پھر ادھر یہ اس کی جو موت کا سین ہے وہ ادھر ڈپکٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی میڈیٹیشن کے دوران اس کو دکھایا گیا ہے۔ اور یہ جو تختیاں ہیں اس پہ ان کے مختلف فالوور کو دکھایا گیا ہے، اور یہ اگین جب اس نے ترک دنیا کیا ہے، یہ دیکھو یہ گلے میں ڈالنے والی مالا ہے اس وقت کی، اور یہ بدھا کے کوئی ہیڈ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کچھ ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں جو اس دور میں یوز ہوتے تھے۔ پہلے کسی زمانے میں اس طرح کی دیواریں تھیں۔ یہ پورشن ان کی سپریشن ہے، یہ 1st to 2nd سینچری۔ اس کے بعد جو 2nd to 3rd سینچری، یہ پھر دیواروں میں پتھروں کی سٹائل کوئی ایسے، یہ دیکھیں فرق دیکھیں۔ اور اس کے بعد جو 2nd سینچری میں آئی تو پھر دیواروں کی شیپ کوئی اس طرح ہو گئی، یہ پتھر بھی فائن ہو گئے کمپیئر ٹو اس کے۔ اور یہ جو ہے نا لیٹ 2nd سینچری to 5th سینچری، تو یہ ڈپکشن ہے، بتا رہے ہیں کہ جی پھر دیکھو پتھروں کی چوڑائی بھی موٹی ہو گئی ہے، اور جو اینٹ کا یہ جو استعمال ہے بہت خوبصورت ڈپکشن کی گئی ہے، آپ کو بہت پرانے تاریخ میں لے جاتے ہیں۔ اس وقت کے سرکاری احکامات، قوانین یا مذہبی عقائد کو اس طرح کے ستونوں پر لکھا جاتا تھا۔ یہ جس ستون کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ستون پر آرامی زبان کی لکھائی کندہ ہے۔ دوستو، ٹیکسلا جو کہ قدیم ہندوستان کا ایک مشہور علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز تھا، ان حملہ آوروں کے حملوں نے اس شہر کی سیاسی اور معاشی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ ٹیکسلا کی ترقی موریہ، کشانی اور گپتا سلطنتوں کے دوران ہوئی۔ جب یہ سلطنتیں ختم ہوئیں تو ٹیکسلا بھی ان کی سرپرستی سے محروم ہو گیا۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی کے بعد گندھارا خطہ کی اور خصوصاً ٹیکسلا کی تجارتی اور علمی اہمیت ختم ہونے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تجارتی راستے بدل گئے، نئے تجارتی مراکز قائم ہوئے، جس سے ٹیکسلا کی معیشت متاثر ہوئی، اور کافی لوگ ٹیکسلا چھوڑ کر نقل مکانی کر گئے۔ 7ویں صدی عیسوی میں خطے میں اسلام کے پھیلاؤ اور ہندو مت کے دوبارہ عروج کے ساتھ بدھ مت یہاں سوال پذیر ہوا۔ دوستو، ٹیکسلا میوزیم نہ صرف پاکستان کی تاریخی وراثت کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ یہ گندھارا تہذیب، بدھ مت اور قدیم ثقافتوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اور قدیم تہذیبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہاں آنے پر آپ کو ماضی کی جھلک دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کے وقت اور توجہ کا شکریہ۔ اللہ حافظ، آپ کا دوست قیس محمد۔